چین کے صدر شی جن پنگ سعودی عرب کے دورے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کا پرزور خیر مقدم کیا گیا ہے۔ یہاں وہ نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ بات چیت اور معاہدوں پر دستخط کریں گے، بلکہ وہ ایک عرب سمٹ کا بھی حصہ ہوں گے، جس میں کم از کم 14 عرب ہیڈز آف اسٹیٹس شامل ہوں گے۔ جب سے دنیا میں کورونا کی وبا آئی تھی، اس کے بعد سے چینی پریزیڈنٹ شی نے بس قزاقستان اور ازبکستان کا ہی دورہ کیا تھا، وہ بھی اسی سال ستمبر میں۔ اس کے بعد وہ سیدھے بدھ کو سعودی عرب کے کیپٹل ریاض پہنچے ہیں، جہاں وہ جمعرات اور جمعہ کو رکیں گے۔ سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ قیاس ہے کہ ان کا یہ سفر نہ صرف گلف بلکہ پوری عرب دنیا کو ایک نئی جہت دے گا۔ اس موقع پر سعودی عرب پہلی عرب چین سمٹ کو ہوسٹ کرے گا، جو جمعہ کو ہوگی۔ اس میں مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے تمام عرب ملک شریک ہوں گے، لیکن اب تک اس کی زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ لیکن یہ عرب چین سمٹ بہت اہم سمجھی جا رہی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی کشیدگی آئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ گلف میں پاور ڈائنامکس بدل رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ چین کیا چاہتا ہے اور گلف کے ملک خاص طور پر سعودی عرب کی کیا خواہش ہے۔ ایک زمانے سے چین اور گلف کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات ہوتی رہی ہے اور اس میں کافی اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ قیاس ہے کہ آج جبکہ گلف کے ملکوں میں پہلے سے زیادہ یونٹی نظر آ رہی ہے، اس طرح کے کسی بھی معاہدے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ امارات یعنی UAE میں چین کے سفیر زانگ ایمنگ نے کہا ہے کہ گلف چین فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بات چیت فائنل اور نہایت اہم مرحلے میں ہے۔ زیادہ تر ایشوز پر دونوں کے درمیان رضامندی ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو چین گلف کے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنرز یورپین یونین کو ریپلیس کر دے گا۔ بیجنگ اور ریاض کے درمیان چینی کرنسی یوان میں تیل کے سودے کی بات چیت بھی پچھلے 6 سال سے چل رہی ہے۔ قیاس ہے کہ چینی صدر کے اس دورے میں اس پر بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور پروگریس بھی، جو یقینی طور پر ڈالر کو کمزور کرے گی۔ چین خود چاہتا ہے کہ یوان ایک انٹرنیشنل کرنسی کا درجہ حاصل کر لے، ایسے میں سعودی عرب اس کا اہم پارٹنر بن سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو تیل پیدا کرنے والے دوسرے ممالک بھی اسی راستے پر چل سکتے ہیں اور ڈالر کا تسلط ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ضرورت ہوگی کہ اس وقت یہ راستہ ذرا احتیاط سے طے کیا جائے، کیونکہ خود سعودی عرب نکسن کے زمانے یعنی 1974 سے ہی ڈالر کے ذریعے ہی تیل کا کاروبار کرتا رہا ہے اور اس کی جڑیں کافی مضبوط ہیں۔ شی کے دورے سعودی عرب میں برکس کے ایکسپینشن کی بھی بات ہو سکتی ہے، جس کے برازیل، روس، بھارت، چین اور ساؤتھ افریقہ ممبرز ہیں۔ چین کے فارن منسٹر وانگ یی نے برکس پلس لانچ کرنے کی بات حال ہی میں کہی ہے، اور ایسے میں گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC کا راستہ برکس کے لیے صاف ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور امارات نے برکس میں شامل ہونے کی خواہش پہلے ہی ظاہر کی ہے۔ چین اور گلف کے درمیان میری ٹائم سیکٹر میں بھی کوآپریشن کی راہیں نکل سکتی ہیں، خاص طور پر ایسے میں جب چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر کام کر رہا ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے۔ یہ انفراسٹرکچر گلف کے تیل کے کاروبار میں کام آ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ فیض الحق کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔